طاقت بھی ذرا زیادہ ہوتی ہے، تو ایک دوسرے کے بارے میں لمبی چوڑی گفتگو ہوتی ہے اور عام طور پر وہ کسی اچھائی پر محمول نہیں ہوتی ہے۔ تو غیبت کے بارے میں اتنی سخت احادیث آئی ہیں، البتہ کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں پر اگر کسی نے کسی کے پیچھے کوئی بات کی تو وہ غیبت نہیں کہلائے گی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی کے شر سے کسی کو بچانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی تو ایک شخص آیا، دور تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی۔ تو اس پر محدثین نے لکھا، جب وہ آیا تو اس کے ساتھ معاملہ آپ نے بہت اچھا کیا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر یقیناً تعجب ہوا، تو محدثین نے لکھا ہے کہ یہ غیبت نہیں تھی، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اس کے شر سے محفوظ رہنے کی کوشش کرو، اس کے شر سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو اگر کسی آدمی کے بارے میں مثلا ایک آدمی کی دھوکہ دہی کی عادت ہے، لوگوں کے پیسے مارنے کی عادت ہے، تو کوئی دوسرا آدمی اس کے بارے میں جس سے وہ معاملہ کرنے چلا ہے اس کو بتا دے کہ بھائی خیال کرنا یہ پیسوں کے معاملے میں ایسا ہے، تو یہ غیبت نہیں سمجھی جائے گی، کیونکہ اس نے اس کے شر سے بچنے کے لیے دوسرے آدمی کو متنبع کر دیا۔ اسی طرح اگر کسی کی جان بچانے کا موقع آ جائے، کسی کی جان کو خطرہ ہو، تو وہاں آپ کو پتہ ہے مثلا کوئی آدمی کسی آدمی کو مارنے کے در پہ ہے، اس کے پیچھے جا رہا ہے، ایسے موقع پر اگر کوئی آدمی جھوٹ بھی بول دیتا ہے یا کسی اور طریقے کے ساتھ اس کی جان بچ جاتی ہے دوسرے آدمی کی، تو یہ بلکہ واجب ہے ایسے موقع پر تو جھوٹ بولنا، کہ ہمارے سچ بولنے سے کسی آدمی کی جان جا رہی ہے مظلوم کی، تو ہم سے کوئی آدمی پوچھ رہا ہے وہ کہاں چھپا ہوا ہے، تو اس موقع پر تو ظاہر بات ہے کہ اس کو نہیں بتایا جائے گا اس بات کا۔ ایک بات اور بڑی اہم ہے کہ ایک آدمی چاہے فاسق اور فاجر اور کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اس کی وجہ سے اس کی غیبت جائز نہیں ہو جاتی۔ لکھا گیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں کسی نے حجاج ابن یوسف کے بارے میں کی برائی کی، تو انہوں نے فوراً فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ حجاج کی گردن پر ہزاروں بے گناہ لوگوں کا خون ہے تو اس وجہ سے اس کی غیبت جائز ہو گئی ہے، بلکہ وہ پھر بھی اس کی غیبت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، انہوں نے باقاعدہ اس سے منع کر دیا۔ غیبت سے بچا کیسے جائے؟ یقیناً اس کی شناخت تو ہمارے سامنے آئی ہے۔ غیبت سے بچنے کا طریقہ مشائخ نے لکھا ہے کہ ایک یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کا تذکرہ کم کیا جائے، جس حد تک کم ہو سکے، کم سے کم لوگوں کے بارے، جب ہم بھی تبصرہ کریں گے تو لازماً اس تبصرے میں ان کے بارے میں منفی باتیں آئیں گی اور وہ غیبت کے زمرے میں آئیں گی۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر جس کی غیبت ہو چکی ہے اس سے معاف کرایا جائے مرنے سے پہلے، اور معافی کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی سے معافی مانگے تو اور واقعتاً نادم ہو جائے اور شرمسار ہو کر دوسرے آدمی سے معافی مانگ رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس دوسرے آدمی جس سے معافی مانگی جا رہی ہے اس نے معاف کر دیا تو میں اس کو ایسے دن معاف کروں گا جس دن اس کو معافی کی بڑی سخت ضرورت ہوگی، اس دن میں بھی اس کو معاف کروں گا۔ اور اگر کوئی آدمی کسی سے بڑی لجاجت سے، بڑی عاجزی سے، بڑی تواضع اور انکسار سے معافی مانگ رہا ہے اور دوسرا آدمی معاف کرنے پر تیار نہیں ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس کو اس دن معاف نہیں کروں گا جس دن یہ مجھ سے معافی طلب کر رہا ہو۔ آج یہ دنیا میں ایک فرعون بنا ہوا ہے اور لوگوں کو معاف کرنے پر تیار نہیں ہے۔ تو غیبت کا علاج اور اس کا کفارہ یہی ہے، یعنی غیبت کا کفارہ کہ یہ انسان جن لوگوں کی غیبت کی ہے ان سے معافی مانگے گا۔ ضروری نہیں یہ کہے کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے، بلکہ اس سے کہے کہ آپ کے بہت سارے حقوق میرے ذمے ہیں اور ہمارے بارے بہت ساری باتیں ایسی ہو جاتی ہیں، تو آپ مجھے اس سے معاف کر دیں۔ اگر وہ اس کو دنیا میں معاف کر دیتا ہے تو یہی اس غیبت کا کفارہ ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو اسلامی اخلاقیات کے تمام اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ اس مبارک مہینے میں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہماری زبان کسی کی عزت پر، کسی کی ناموس پر اور کسی کے در پہ آزار نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔